علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ ابھی تک ششو پنج میں مبتلا تھی۔ ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اس نے جو یہ کچھ کیا ہے کیا یہ صحیح تھا یا غلط؟ کیا اسے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ جانا چاہیے تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے اپنے ہاتھ کی پشت پر اس کے ہاتھ کا لمس کا احساس ہوا تھا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو سہیل اسے گہری بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ نبیلہ اس کی بات سن کر سر جھکا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا بہت مشکل کام تھا۔ کافی دیر کے بعد سنبھل کر بولی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ مجھے شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب سب لوگ ان سے میرے بارے میں سوال پوچھیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ لوگ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ میں نے اپنی اندھی خواہشوں سے مغلوب ہو کر صرف اپنے بارے میں ہی سوچا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگا کہ تو کیا تم میرے ساتھ آ کر پچھتا رہی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے تو بڑے بڑے فلم سٹارز کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم یہ بات کر کے میری محبت کی توہین کر رہی ہو؟ اب جب وہ ناراض ہو گیا تو نبیلہ کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے نہیں بلکہ اپنی محبت سے مغلوب ہو کر بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ اور پھر کتنی دیر لگی تھی اسے سہیل کو منانے میں، تب جا کر وہ اس کے ساتھ بات کرنے پر رضامند ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر میں لانے کی بجائے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر نبیلہ گڑبڑا گئی۔ اسے کہنے لگی کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا بہت بڑا گھر ہے اور آپ مجھے اپنے گھر لے جا کر اپنے ماں باپ سے ملوائیں گے، مگر یہ تو کوئی اور ہی جگہ ہے۔ سہیل نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے گھر ضرور لے کر جاؤں گا، مگر آج نہیں، کل ہم شادی بھی کر لیں گے۔ نبیلہ کو یہ سب عجیب تو لگ رہا تھا کہ وہ تنہائی میں اس کے ساتھ وقت گزارے، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کی مجبوری تھی کہ وہ سہیل کی مرضی کے خلاف کچھ بول کر اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ رات اس کے لیے قیامت بن کر ثابت ہوئی تھی۔ وہ جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اس کی عزت کو اپنی عزت کہتا تھا۔ محبت کے نام پر اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، اور وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے نکاح کرے گا، اپنی زندگی میں شامل کرے گا، تو یہ سب اس کی محض خام خیالی ثابت ہوا تھا۔ نہ تو اس نے نبیلہ سے شادی کی تھی اور نہ ہی اسے اپنے گھر لے گیا تھا۔ کچھ دن تک وہ اسے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر اس حیوان کو اس پر ترس نہ آیا۔ اپنی ہوس مٹانے کے بعد، اس کی محبت کا جنازہ نکالنے کے بعد، وہ اسے کوٹھے پر بیچ گیا تھا، اور پھر اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا۔
اسے سمجھ آیا تھا کہ ذلت کیا ہوتی ہے، مگر یہ تو اس کی اپنی خریدی ہوئی کمائی تھی، وہ جو اپنی آنکھوں میں محبت کے سپنے سجا کر اس دنیا میں نکلی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ بڑی ہیروئن بنے گی اور دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گی۔ اسے مشہور ہونے کا شوق تھا، اپنی خوبصورتی کے سراہے جانے کی تمنا تھی، مگر یوں خود کو بازار میں بکنے کا تو اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ جب کبھی سہیلیاں اس کی تعریف کرتی تھیں تو اس کی گردن فخر سے اکڑ جاتی تھی اور وہ خود کو دنیا کی حسین ترین لڑکی سمجھنے لگتی تھی، جو کہ یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ کالج کے دوران ہی اس کی سہیل سے ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ایک سہیلی کا کازن تھا۔ اس دن نبیلہ اپنی سہیلی کی برتھ ڈے پر اس کے گھر میں گئی ہوئی تھی، جب اس کی سہیل سے ملاقات ہوئی تھی، اور سہیل کی اسے دیکھتے ہی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے آج تک اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ جب اسے نبیلہ کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتا چلا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ آسانی سے آنے والی نہیں ہے۔ تبھی اس نے نبیلہ کو جال میں قید کرنے کے لیے اس کی من پسند باتوں میں مزید دلچسپی لینے لگا۔ اسے مشہور کرنے، فلم میں کام کرنے کے خواب دکھائے تھے۔ نبیلہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ وہ ایک کم عمر معصوم سی لڑکی تھی جو دنیا کی چال بازیوں سے واقف نہ تھی۔ ایک تو وہ مشہور ہونے کی تمنا رکھتی تھی، دوسری طرف سہیل کی محبت بھی اس کے حواس پر بری طرح سے مسلط ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے انتہائی سنگین فیصلہ کر لیا تھا، گھر سے بھاگنے کا فیصلہ۔ وہ جانتی تھی کہ ماں باپ کبھی بھی ایک تو اتنی جلدی اس کی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، دوسرا وہ اسے کبھی بھی شوبز میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے وہ گھر سے بھاگ کر آئی تھی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ وہ اندھی کھائی میں گرنے جا رہی تھی۔ اس کا محبوب اس کے خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے محض اپنی ہوس مٹانے کے لیے اور اسے آگے بیچنے کے لیے محبت کے جال میں پھنسا رہا تھا۔ اس کا تو کام ہی یہی تھا۔ اس کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا اس نے اسی کام سے ہی کمایا تھا۔ وہ اپنی شخصیت کا فائدہ اٹھاتا تھا، لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا اور پھر انہیں بیچ کر ان کی قیمت وصول کر لیا کرتا تھا۔ اس بات کا تو اسے شاید احساس ندامت چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ اب نبیلہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے جو اپنے حسن کو سراہے جانے کا شوق تھا، اب اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ یہاں پر ہر روز اس کے حسن کو سراہا جاتا تھا، اس کی خوبصورتی کو خراج تحسین دینے کے لیے اسے کتنے ہی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور پھر اس میں سے جو سب سے زیادہ رئیس شخص ہوتا تھا وہ اسے کچھ وقت کے لیے خرید لیا کرتا تھا۔ نبیلہ کی مانگ بہت بڑھ گئی تھی۔ یہاں پر آنے کے بعد اس کے نام کی شناخت تک چھین لی گئی تھی۔ یہاں پر سب لوگ اسے نازو جان کے نام سے جانتے تھے۔ وہ ہر روز جیتی تھی، ہر روز مرتی تھی۔ اس نے تو کبھی ایسی زندگی کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اسے تو کبھی زندگی میں کسی نامحرم نے دیکھا تک نہیں تھا، اور یہاں پر وہ کتنی ہی نگاہوں کی توجہ کا مرکز بنتی تھی۔ کتنے ہی ہوس کے پجاری اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے۔ وہ یہاں سے نکل کر کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی، اپنی مرضی سے تو سانس تک نہیں لے پاتی تھی۔
اس کوٹھے کی نائکا تو اسے اپنا زر خرید غلام سمجھتی تھی، مگر اب اس کی زندگی کا یہ بدترین دور بھی ختم ہو گیا تھا۔ نائکا ایک دن کسی کام کے سلسلے میں اپنے کوٹھے سے باہر گئی تھی، جبھی اسے کسی نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا کام تمام ہو گیا تھا اور نائکا کے بعد اب سارا انتظام نبیلہ نے سنبھال لیا تھا، کیونکہ تمام لڑکیوں کا کہنا تھا کہ اب نائکا کی جگہ نازو جان کو دے دی جائے۔ یوں بھی اس کے گاہک سب سے زیادہ تھے اور اس کی مانگ بھی اس پورے علاقے میں سب سے زیادہ تھی۔ جس قدر لوگ نازو جان کو پسند کرتے تھے، اس قدر پسندیدگی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ نازو جان نے وہاں پر رہنے والی لڑکیوں کی زندگی کافی حد تک آسان کر دی تھی۔ وہ لڑکیاں جنہیں دور دراز علاقے سے یہاں پر لا کر بیچ دیا گیا تھا، اب ان لڑکیوں کے لیے نازو جان نے بہت سے انتظامات کر رکھے تھے، جن میں ہنر سیکھنے سے لے کر روزگار کمانے تک مواقع فراہم کیے جاتے تھے۔ جو لڑکیاں اپنی مرضی سے یہ کام کرنا چاہتی تھیں، ان پر اب کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں تھی، مگر یہاں پر اب جسم فروشی کے دھندے کو ختم کر دیا گیا تھا اور اب اس کی جگہ گانے اور مجرے کے لیے پروگرام کیے جاتے تھے۔ اس بات کے لیے بھی کسی پر زبردستی نہیں کی جاتی تھی۔ جو اپنی مرضی سے یہ کام کرنا چاہتی تھی وہ کر سکتی تھی۔ کتنی ہی لڑکیوں کو نبیلہ نے آزادی دے دی تھی، گو کہ اسے بہت سے لوگوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ کل کلاں کو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی ہو۔ اب وہ مطمئن تھی۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا کی زندگی، یہ شہرت، یہ خوبصورتی کو سراہنا، یہ آزادی، سب کچھ محض نظروں کا دھوکہ ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسے اب اپنا گھر یاد آتا تھا، اپنی عزت والی چادر یاد آتی تھی، مگر وہ واپس جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ بابا جان کس قدر سخت تھے، وہ تو اسے دیکھ کر ہی اسے قتل کر دیں گے۔ یہ سوچ کر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ یہاں کوٹھے پر بھی وہ کتنی لڑکیوں کے لیے امید تھی۔ اس دن وہ برقعے میں ملبوس تھی۔ اپنی ملازمہ کے ساتھ وہ ہسپتال میں گئی تھی، جب اس نے ایک ایسا چہرہ دیکھا جس نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کی ماں کا چہرہ تھا۔ ماں کو اتنے برسوں کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر نبیلہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ اس کی ماں پہلے سے بہت بدل گئی تھی۔ اس کے جسم پر پرانا سا لباس تھا، چہرے پر بھی شکست خوردگی نمایاں تھی۔ نبیلہ نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ ماں نے بھی اسے خود میں بھینچ لیا۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، مگر سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ دونوں عورتیں اس قدر کیوں رو رہی ہیں۔ جب کافی دیر تک ان کی حالت سنبھلی تو نبیلہ نے اپنی ماں کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، اسے بے تحاشا چومتے ہوئے کہنے لگی کہ ماں، تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ میں ہوں؟ میری بیٹی، میں نے تمہیں جنم دیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم جب میرے سامنے آؤ گی تو کیا میں تمہیں
تمہاری خوشبو سے پہچان نہیں پاؤں گی۔ نبیلہ پھر سے اپنی ماں سے لپٹ گئی اور اسے کہنے لگی کہ میں نے خود کے ساتھ بہت ظلم کیا، اپنی زندگی برباد کرتی۔ محبت کے نام پر آپ لوگوں کی عزت مٹی میں ملا دی۔ تم نے اس قدر ظلم کیوں کیا؟ کیا ہم ماں باپ کی محبت تمہارے لیے کم پڑ گئی تھی؟ ہم سے کہاں پہ کوتاہی ہو گئی کہ تم باہر کے لوگوں کی باتوں میں آنے لگی تھی؟ تمہاری اس غلط حرکت نے تمہارے باپ کی جان لے لی۔ نبیلہ کو جب پتا چلا کہ اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو وہ خود کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو آج وہ اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوتی۔ واپس آنے کے بعد جب اس نے رات کو اپنی ماں کو کال کی تب ماں نے اسے تمام باتیں بتاتی تھی۔ اس کے شادی شدہ بھائی اب اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ گھر میں بھابھیوں کی حکومت تھی۔ اس کی ماں جو اس گھر میں کبھی ملکہ کی طرح رہتی تھی اب اسی گھر میں ملازمہ بن کے رہ گئی تھی۔ بھابھیوں کا ماں کے ساتھ بہت برا سلوک تھا۔ وہ بات بات پر انہیں نبیلہ کے گھر سے بھاگ جانے کے طعنے دیتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ جیتے جی مر گئی تھی۔ اب نبیلہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ کام چھوڑ کر عزت والا کام شروع کرے گی اور اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئے گی۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ تعلیم وہ ساتھ ساتھ اپنی مکمل کر چکی تھی اور اب اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر اپنی اصل زندگی میں واپس آ گئی تھی۔ اس نے ایک جگہ پر نوکری کرنا شروع کر دی۔ وہ ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ یہ خوبصورتی ہی تو اس کو آج یہاں لائی تھی۔ اس نے اب اپنی ماں کو بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ نبیلہ اور اس کی ماں کہاں پر گئی تھی۔ پہلے پہل اس کے بھائیوں نے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کال کر کے کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گی۔ وہ بیٹی جس کے لیے انہوں نے کتنے ہی خواب آنکھوں میں سجائے تھے، مگر وہ سارے خواب آنکھوں سے نوچ کر چلی گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی ماں اپنی ممتا سے مجبور ہو چکی تھی، اس کے پاس رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ اب وہ اپنی نبیلہ کو اٹھتے بیٹھتے شادی کرنے کا کہتی، مگر وہ ہنس کر ماں کی بات کو ٹال دیا کرتی تھی۔ اس کے زخم پھر سے ہرے ہونے لگتے تھے۔ اسے کسی مرد پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ اس دن نبیلہ کو مکافات عمل پر یقین آیا تھا جب اس نے اپنی آنکھوں سے سہیل کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے اور اس کی لاش کا کیما بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ سہیل اب اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ دوستو، یہ تھی نبیلہ کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے لڑکیوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے۔